یہ جو رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، خود اس کی ان دو ڈائمنشنز کے علاوہ ایک تیسری ڈائمنشن ہے جو سب سے زیادہ نازک ہے، اور وہ ہے باہمی اعتماد۔ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہو، اس کے چال چلن پر، اس کے کردار پر، اس کے عصمت و عفت پر، اور بیوی بھی پورا بھروسہ رکھتی ہو اپنے شوہر کے کردار اور چال چلن پر۔ واقعہ یہ ہے کہ اس رشتے میں جو اصل مطلوب کیفیات ہے وہ صرف اس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر بیوی یہ محسوس کرے کہ میرا شوہر کہیں ادھر ادھر متوجہ ہے یا گندگی میں منہ مارتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اب شوہر کے لیے اس کے وہ تعلقات، اس کے لیے دل میں وہ احساسات و جذبات ہو ہی نہیں سکتے کہ جن کی وجہ سے وہ پہلے دونوں باتیں جو ہیں وہ کسی درجے میں بھی پوری ہو سکیں۔ اور اگر شوہر کو یہ گمان ہو بیوی کے بارے میں، تب تو یوں سمجھیے کہ وہ خاندان کا ادارہ منہدم ہو گیا، ختم ہوا۔ مجھ سے ایک صاحب نے جب یہ بات کہی، لبنان کے ایک دیندار نوجوان نے کہی، عباد الرحمان کا ایک حلقہ لبنان میں تھا، مجھے معلوم نہیں کہ اب ان کا کیا حال ہے، بڑے نیک لوگ، لیکن معاشرہ جو ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں اس کے بارے میں اس نوجوان نے بڑے دکھ بھرے انداز میں یہ کہا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہمارے پیچھے ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس شوہر کو یہ اطمینان نہ ہو، یہ اعتماد نہ ہو، اس کی زندگی جو ہے واقعتاً اس دنیا میں وہ جہنم کے گڑھے میں زندگی بسر ہوتی ہے۔ یہ جو سیکس ڈسپلن ہے، اس کو نافذ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید پوری شدت کے ساتھ، اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن اس کے لیے قرآن مجید کا پروگرام دو گنا ہے، ٹو پرونگڈ اٹیک۔ یک طرفہ اقدام سے بات نہیں بنے گی۔ ایک طرف تو جو سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان میں قرار دیا گیا زنا کو، اور جو سخت ترین سزائیں ہیں وہ معین کی گئی اس جرم کی۔ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے ہجرت سے متصلاً قبل، اور اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی حیثیت ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینیفیسٹو کی ہے کہ اگر ہمارا اپنا معاشرہ قائم ہو تو ہم کن ویلیوز کو پروموٹ کریں گے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کریں گے۔ ہمارے اپنے کانسیپٹس ہیں گڈ اینڈ ایول کے، سوشل ویلیوز کیا ہیں جنہیں ہم پروموٹ کریں گے، اور ہمارے نزدیک سوشل ایولز کون سی ہیں کہ جن کی ہم بے کنی کریں گے اگر ہمیں آزادی اور اختیار حاصل ہو جائے۔ ہر جماعت، ہر تحریک کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ تو مکی دور میں تو چونکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ نظام ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، کمزور تھے، تعداد میں کم تھے، مغلوب تھے، کفر کو غلبہ حاصل تھا، لہذا وہ اپنی ویلیوز یا اپنے نظام کو نافذ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں تو دعوت و تبلیغ ہے یا صبر و مصابرت ہے، باقی شریعت کے احکام بھی ابھی نہیں آئے۔ لیکن علم خداوندی میں تھا کہ اب ایک کروٹ جو ہے حالات لینے والے ہیں۔ ہجرت کے فوراً بعد یثرب کی سرزمین جو ہے وہ دارالاسلام بننے والی ہے، وہاں مسلمانوں کو اختیار حاصل ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوں گے بے تاج بادشاہ کی حیثیت۔ لہذا پہلے سے سورہ بنی اسرائیل میں اسی میں ہجرت کی طرف اشارہ بھی ہے، وَقُلْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب میرے مجھے داخل فرما، وہ داخلہ ہو خلوص اور صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور راست بازی کے ساتھ، اور جہاں سے مجھے نکال رہا ہے تو مجھے نکال خلوص اور راست بازی اور صداقت کے ساتھ، اور مجھے وہ غلبہ عطا فرما جو میرے اس مشن کی تکمیل میں میرا ممد اور معاون، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہی تو اشارہ ہے ہجرت مدینہ کی طرف۔
اس کے بعد جو حالات آنے والے ہیں وہ اللہ کے علم میں، لہذا پہلے ہی وہ 2 رکوعوں میں جو آیات آئی ہے اس میں وہ سارے معاملات آ گئے. اس میں آغاز بھی وہاں سے ہوا. اول و آخر تو شرک کی جڑ کاٹی جائے گی. توحید اصل و اصول ہے اس دین کا. پورا نظام جو بنے گا توحید پہ بنے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے بات شروع ہوئی اور ختم ہوتی ہے 4تھے رکوع کے آخر میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اور اس کے بعد سب سے پہلی بات وہ جس سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اس کے بعد آگے چل کر آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہاں یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزِنُوا، زنا نہ کرو. وَلَا يَزْنُونَ سورہ الفرقان میں آیا ہے، لا تزنوا نہیں آیا، بلکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ انداز بیان کیوں اختیار کیا گیا؟ تاکہ ایک تو ہدف معین ہو جائے کہ اصل میں ہمارے نزدیک ایک بہت بڑا سوشل ایول جو ہے وہ زنا ہے، اور اس کو اپنے معاشرے میں سے ختم کرنا ہے، بے قنی کرنی ہے، استحصال کرنا ہے، اس کے امکانات کا سد باب کرنا ہے، اس کے محرکات پر دور دور تک قدغنیں عائد کرنی ہے، جس سے اس کے لیے تحریک پیدا ہوتی ہو، ان سب چیزوں کی بندش کرنی ہے. تو یہ تو ہدف ہے، گول ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، اس لیے کہ وہ بہت ہی فحش بات اور بہت ہی برا راستہ ہے. تو تقربو فرمایا. یہ ہے اصل میں فلسفہ کہ اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ فلاں چوک میں بڑا زبردست خطرہ ہے وہاں کوئی نہ جائے، تو دور دور تک جتنی سڑکیں اس چوک تک جانے والی ہیں وہاں آپ کو وارننگ کے نشانات لگائیں، یا وہاں آپ کارڈون آف کر دیں اس ایریا کو کہ کوئی وہاں غلطی سے بھی بھولا چوکا بھی وہاں نہ پہنچ جائے. یہ ہے انداز قرآن مجید کا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اب اس کے لیے تدبیر کیا کی؟ نمبر 1، جیسا کہ میں نے عرض کیا، زنا کے لیے سخت ترین سزا. کیونکہ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، صرف ذکر کر رہا ہوں اپنے اس آئلی نظام کے ضمن میں. شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے زنا کی حد سنسار ہے، رجم. اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے صرف ان لوگوں کو جو صرف قرآن کو مانتے ہو اور سنت رسول کو نہ مانتے ہو، انہیں حق ہے، اس لیے کہ قرآن میں رجم کا حکم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم کہیں سے آیت جو ہے وہ گھڑ کر قرآن میں شامل نہیں کر سکتے معاذ اللہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. یہ صحیح ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں، لیکن اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت رسول دونوں پر مبنی ہے. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے اس کا. اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ تو اس پر بڑا پیچ و تاب کھاتے ہوں. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دستوری خاکہ بنا ہے اس میں اس کی ریاست کی اسلامی نوعیت کو معین کرنے کے لیے الفاظ یہی آئے ہیں: نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. اگر کہیں خدا نہ خواستہ اس وقت کمٹ ہو جاتا لفظ سننا تو بہت بڑی مصیبت ہوتی ہم لوگوں کے لیے کہ ہمیشہ سے ایک چیز کو ایک آتھینٹسٹی حاصل ہو جاتی ہے کہ چلا آ رہا ہے، یہ اس پر کیوں اضافہ کروانا چاہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پوری جو ہماری یہ 35 سالہ تاریخ ہے اس میں جب بھی کوئی خاکہ بنا ہے اس میں یہی الفاظ آئے، قرآن اور سنت. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کہ یہ آئلی قوانین کو ایگزمپٹ نہ کرنا پڑتا شریعت کورٹ سے. سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی سنت ہے، ورنہ سنت کو ہٹا دیجئے تو قرآن مجید کو موم کی ناک بنانا انتہائی آسان ہے، جدھر چاہے لے جائیں، جو چاہے تعبیر کر دیجئے، جس طرح چاہے انٹرپریٹ کر دیں. ذرا سی چرب زبانی ہو، ذرا سی طلاقت لسانی ہو، جو چاہے آدمی قرآن مجید سے نکال لے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے.
تو یہ ذہن میں رکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ہاں ہمیشہ قرآن اور سنت، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے رجم نہیں کیا۔ اتنے واضح، اتنے پختہ واقعات ہیں، متفق علیہ روایات ہیں۔ امکانی طور پر ایک بات نکلتی تھی، نظری طور پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے جو زنا کی سزا رجم دی تو وہ سورہ نور کی ان آیات کے نزول سے پہلے ہو اور ان آیات نے اس کو منسوخ کر دیا ہو۔ یہ بات کہنے کا امکان تھا، تاریخی طور پر تحقیق و تفتیش کا ایک گوشہ معین ہوتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے اس کو جو راستہ اس کا روکنے والی ہے وہ سنت خلفاء الراشدین المہدیین ہے۔ کیا ابو بکر کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ آیت کب اتری؟ رجم اس سے پہلے ہوا یا اس کے بعد میں ہوا؟ کیا عمر کو معلوم نہیں تھا؟ کیا عثمان کے علم میں نہیں تھا؟ کیا علی کے علم میں نہیں تھا؟ اور اگر چاروں خلفاء اربعہ اس پر متفق ہوں کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے حد جو ہے وہ رجم ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ساتھ نہیں تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ساتھ تو وہ تھے، اور قرآن سے وفاداری آپ کی معاذ اللہ کہیں زیادہ نہیں ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کی وفاداری سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے قرآن مجید کا۔ اس سے بھی آگے چلیے، ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، چاروں ان میں سے کوئی بھی نہ سمجھا۔ یہ جان لیجئے اگر نیت درست ہے تو کوئی شخص بھی کہ جو اس دائرے سے باہر نکلنے کی جرت کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جسارت کر رہا ہے، بڑی ڈھٹائی کا معاملہ کر رہا ہے دین کے معاملے میں، اور بڑے خطرے میں اپنے آپ کو مبتلا کر